پورا کرتے ہیں. کوئی ان کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ گواہی پر قائم رہنے والے لوگ ہیں. گواہی پر قائم رہنے کا مطلب بہت وسیع ہے. مطلب یہ کہ آپ کو جہاں بھی کوئی حق کی بات کہنی پڑے، وہ خواہ دین کے پہلو سے ہو، خواہ معاملات کے پہلو سے ہو، خواہ روزمرہ کی زندگی میں آپ کو حق بات کہنی پڑ رہی ہے، خواہ آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑ گیا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بعض اوقات ہمیں اپنے مال سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اپنے دوستوں عزیزوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی ہو سکتا ہے اس راستے میں دینی پڑے. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم قول کے پکے ہوں. تو وعدہ کیا ہے؟ یہ بھی قول کا پکا ہونا ہے. طالب صاحب، یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وعدہ کی اتنی زیادہ سگنیفیکنس ہے ہماری زندگی میں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدے سے ہی جڑی ہوئی ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحیں بنائیں، یہ مجھے واقعہ میں ریکال کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ہم نے جب وہاں اس کو کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری روح میرے جسم میں آنے سے پہلے اس وعدے پہ ہی کھڑی تھی جس کے بعد کہ مجھے زندگی ملی. ایک اقرار سے ہم نے اپنی زندگی کا، تو اقرار پہ تو ہماری زندگی اتنی زیادہ کھڑی ہے جس کو ہم اب اہمیت ہی نہیں دیتے. اور ہمارے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں تو دیکھیں، وعدہ پورا کرنا، قول کو پورا کرنا اور سچی بات کہنا، یہ ایک نامعلوم چیز ہے. یعنی ہمارے ہاں روٹین بن گئی ہے کہ لوگ بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ وعدہ کرتے ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے وعدہ کیا. اور سب سے بڑی جو نقصان دہ بات ہے وہ ہے وقت کی پابندی. اس وقت ہم ملیں گے اور آپ سکنے ڈل جاتے ہیں، بندہ پہنچتا نہیں. کارڈز پر، شادیوں کے کارڈ ہوں، دعوت نامے ہوں، ان پر ٹائم لکھا ہوتا ہے اور نیچے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ وقت کی پابندی اچھی عادت ہے. اور ہم پڑھتے ہی کہتے ہیں 8:30 لکھا ہے، ٹھیک ہے 11 بجے نکلیں گے، اس لیے کہ انڈرسٹوڈ ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا. اور اس میں یہ سارا جو کلچر ہے ہمارا، یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بالکل خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قول کا پکا ہونا ہے، وہ وعدے کی سطح پر بھی ہے، وہ امانت کی سطح پر بھی ہے، وہ گواہی کی سطح پر بھی ہے. ہم ہر حال میں جو بات ہم نے کہی ہے اس پر قائم رہنے والے ہیں، اس کو پورا کرنے والے ہیں. اور ہمارا یہ کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ اگر ہم وعدے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم اس پر بات کریں. ہمارا جو دین ہے اس نے ہماری طہارت کا بندوبست کیا ہے. اب ہماری جو طہارت ہے وہ 3 پہلوؤں سے یا 4 پہلوؤں سے ہوگی. ایک تو ہمارا جسم ہے، تو قرآن مجید کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احکام جو ہیں وہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے جسم کو کس طرح پاکیزہ ہونا چاہیے. اس میں بہت سارے احکام دیے گئے ہیں. پھر ہمارا ذہن ہے، ہمارا علم ہے، اس کی پاکیزگی کا بندوبست کیا گیا ہے. اور جتنی ایمانیات ہیں وہ ساری کی ساری اس سے متعلق ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. اور اس طرح کی جتنے بھی احکام ہیں ایمانیات کے حوالے سے، وہ ہماری عقل کی طہارت کا ذریعہ ہے. اور پھر ہمارے اخلاق کی طہارت ہے. تو یہ احکام کی ہم آج بات کر رہے ہیں، وعدہ ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، وہ ساری ہمارے اخلاق کی طہارت کا ذریعہ ہے. ہمارے اخلاق بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، ہمارے ذہن کو بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. طالب صاحب، اگر اخلاق پاکیزہ نہ ہو، آیا یہ شکل پہ نہیں آتے؟ آپ کی ایٹیٹیوڈ پہ نہیں آتے؟ ایک دم آپ دیکھیں کئی لوگوں کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب ہے کہ مناسب شکل کا انسان ہے، مگر آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر کی پاکیزگی، یہ اخلاق کی پاکیزگی عیاں ہوتی ہے نا. مطلب آپ فیچرز میں انوالو نہیں ہوتے، آپ کو ویسے ہی ایک شخص جو ہے وہ لائٹ لگتا ہے، وہ پازیٹیو لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اندر کی پاکیزگی کی بات ہے. بالکل ایٹیٹیوڈ پر، آپ کے جیسچرز پر، آپ کے رویے پر، ہر چیز پر اخلاق کی پاکیزگی اثر انداز ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان تعلق ہے اس میں بھی یہ چیز کردار ادا کرتی ہے کہ آپ جتنے اچھے اخلاق والے ہوں گے اتنے آپ محبوب ہوں گے. اس لیے کہ دیکھیں جو باہر کی پرفارمنس. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں. آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دین میں ہم کون کون سے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں؟ ناظرین، آپ نے سوال دیکھے. جی طالب صاحب، پہلا سوال جیسا کہ ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، مگر حضور پاک اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے روزے رکھتے تھے. تو سنت سے ہمیں کیا روزے پتہ لگتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم وہ روزے بھی رکھ سکیں؟ دیکھیں، فرض روزے تو رمضان کے ہیں، یہ ہم واضح ہے، قرآن مجید میں بیان ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں. نفل عبادت کے لیے عام قانون یہ ہے کہ وہ جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، سال میں جب چاہیں آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کچھ دنوں کے بارے میں
بیان ہوا ہے کہ وہاں جو آپ روٹین میں رکھتے تھے روزے رکھتے تھے. ایک تو روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایام بیز میں روزے رکھتے تھے, یا یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ ہم کسی مہینے کے کسی بھی دن میں 3 روزے رکھتے تھے آپ. تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی بات ہے. 13 14 15 کا بہت وہ ایام لوگ رکھتے بیز ہے, بھی. 13 14 15 کا ایام بیز کا لفظ اس کے ساتھ آتا ہے. یہ 13 14 سے ایام بیز سے مراد ہے کہ جب چاند زیادہ روشن ہوتا ہے, اچھا تو اس حوالے سے یہ لفظ ہے. تو ان دنوں میں بھی روزے رکھنے کی روایات میں آتی ہے کہ یہ روزے رکھنے چاہیے, یا مہینے میں کسی وقت بھی آپ 3 روزے رکھ لیں. آپ منڈے کا روزہ رکھتے تھے؟ اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا, اچھا. جمعرات کے روزے کا ذکر آتا ہے. پھر محرم 10 محرم کے روزے کا ذکر آتا ہے, اور اس کا سبب بھی زیر بحث آتا ہے. کچھ روایات میں مکے کے لوگوں کے روزہ رکھنے کی بات بیان ہوتی ہے, کچھ میں مدینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو سمندر سے نجات کا دن ہے اس کے حوالے سے, تو حضور نے کہا کہ بھی ہم موسیٰ سے زیادہ ہم قریب ہیں تو ہم اس روزے کو رکھیں گے. اور اس کے علاوہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے روایات میں کہ حضور نے اس کو رکھنے کے لیے کہا. تو یہ نفلی روزے ہیں. شعبان میں حضور بہت روزے رکھتے تھے. شعبان میں, ہاں آپ نے بالکل صحیح یاد دلایا کہ شعبان میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. ہاں اس سلسلے میں ایک بات واضح رکھنی ہے, حضور نے کہا کہ جمعے کے دن کو خاص نہ کرو روزہ رکھنے کے لیے. تو اس سے مقصود یہ تھا کہ بھئی جمعہ چونکہ خاص دن ہے, تو اگر اس کے ساتھ کوئی فضیلت وابستہ کر دی تو لوگوں کے لیے اس میں مشکل نہ پیدا ہو. اور پھر وہ اکٹھا ہونا بھی مشکل ہو جائے گا, پھر گفتگو کرنی ہے, پھر وہ مطلب چل کے بھی لوگوں نے آنا ہے اس زمانے کے حوالے سے مسجد میں, اور بات بھی کرنی ہے اور پھر تبلیغ بھی کرنی ہے, وہ سارا کچھ, تو پھر وہ ذرا مشکل ہو جائے گی. ہاں, اور اس ایک تصور میں بھی تبدیلی آتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متصل رمضان سے متصل پہلے 1 2 3 4 دن روزہ رکھنے سے روکا, سوائے اس کے کہ کسی کی روٹین ہو. مثلا کوئی پیر کو روزہ رکھتا ہے اور روٹین میں پیر کو روزہ رکھتا ہے, تو وہ پیر اگر متصل آ گئی تو اس کو آپ نے اجازت دے دی, ورنہ آپ نے منع فرمایا. تو یہ ہے تفصیل جو روایات میں ہمیں ملتی ہے. طالب صاحب, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. جی ناظرین, آج ہم نے بہت ہی مفید گفتگو کی ہے اس حوالے سے کہ ایسی چند ہماری حالتیں, ایسے ہمارے رویے جن کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے زیادہ, مگر اگر غور کیا جائے, ہم قرآن پاک دیکھیں, ہم احادیث دیکھیں, ہم روایتیں دیکھیں, ہم حضور کا اسوہ دیکھیں, تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا بہت حد تک دار و مدار ان رویوں پر منحصر ہے. انہیں ہمیں اپنے زندگی کا ایک بہت مکمل حصہ بنانا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.